تو سب سے پہلے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس کرتا ہوں وکیل الجامعہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر ارقم رئیس سنابلی مدنی حفظہ اللہ کو کہ آپ آئیں اور تاثراتی کلمات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احفظ اللہ یحفظک۔ صدر مرکز جنرل سیکریٹری اور عمید جامعہ، اساتذہ اکرام، عزیز طلبہ اور خصوصاً فارغین جامعہ اسلامیہ سنابل، اور ان میں بھی بالاخص وہ طلبہ جن کا داخلہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اس سال ہوا ہے، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس نے ہم تمام کو دوبارہ سے ایک اچھی خوشگوار ملاقات میں اکٹھا کیا اور اپنے اس بابرکت گھر میں بیٹھ کر نہ صرف یہ کہ ملاقات کا شرف بخشا، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ خوشیاں، کچھ نصیحتیں، کچھ معلومات، کچھ مشورے اور کچھ توجیہات آپس میں ایک دوسرے کو بانٹنے اور ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملاقات کو اور اس پروگرام کو ہم تمام کے لیے نفع بخش بنائے اور ہم سب کے لیے اس کے ذریعے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اچھے اور مؤثر اقدامات کا باعث بنائے۔ عزیز ساتھیوں، آپ کو طلبہ تو نہیں کہا جائے گا، اب آپ ساتھی ہو گئے، دوست ہو گئے، چھوٹے بھائی ہیں آپ لوگ۔ جامعہ میں جب تک تھے تب تک ہمارے بچے تھے، لیکن اب آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، اعزاء ہیں۔ اور اس میں بھی سب سے پہلی آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ ہمارے لیے باعث فخر بنیں گے، باعث شرف بنیں گے۔ آپ ہمارے لیے، ادارے کے لیے اور پوری قوم کے لیے عزت، ترقی، نیک نامی کا سبب بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے۔ یقیناً ایسے موقع پر جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں دل میں، طلبہ کے بھی، اور جو لوگ اس مقام پر آ کر کے بولنے کے لیے مکلف کیے جائیں یا خود بولنے کے لیے آئیں، یقیناً بہت سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ساری باتیں ایک انسان نہیں کہہ سکتا اور زیادہ دیر تک بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اور بھی لوگ ہیں، وقت کی نزاکت کا خیال ہونا چاہیے۔ میں آپ حضرات کے سامنے دو باتیں مختصر میں رکھوں گا۔ پہلی چیز تو یہ کہ آپ جامعہ اسلامیہ سنابل یا دوسرے لفظوں میں ایک دینی ادارے سے فارغ ہیں، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ آپ نے دین کی ذمہ داری اٹھائی ہے، عقیدہ اور منہج اور شریعت کا علم آپ نے لیا ہے، اس لیے آپ کو اس معاملے میں بہت حساس رہنا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی آپ جائیں، دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں آپ جائیں اور دنیا کے کسی بھی مقام پر آپ پہنچیں، چاہے بحیثیت زائر یا بحیثیت متعلم، بحیثیت معلم، بحیثیت ملازم، کسی بھی حیثیت سے آپ جائیں، آپ کو اپنے اس علم کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی، اس کے دین کی اور اس کے دین میں نازل کی ہوئی شریعت، اس کے عقائد اور منہج کو آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، کیونکہ یہی آپ کا کل سرمایہ ہے۔ دنیا
اور دنیا کی یہ رنگینیاں یقیناً یہ عقلوں کو، دلوں کو کھینچتی ہیں، حیران کرتی ہیں، گرویدہ کرتی ہیں، لیکن حقیقی سچائی، حقیقی کامیابی، حقیقی جو آپ کی ثروت ہے وہ آپ کا دین ہے۔ تصور کریں اگر ابھی آپ کو ایک بڑی اماؤنٹ میں کوئی پیسہ، کوئی دولت، کوئی انعام، کوئی پرائز مل جائے، یا کوئی اچھا آپ کاروبار کر کے پیسہ کما لیں، آپ کی شخصیت تو وہی ہے۔ اگر دنیا میں آپ اچھے ہیں تو بلا شبہ اس پیسے سے اچھا فائدہ اٹھائیں گے، لیکن یہ چیز آپ کے لیے ہمیشہ کا سرمایہ نہیں ہے۔ ہمیشہ کا سرمایہ وہ ہے کلمۃ حق۔ ایک کلمہ اگر آپ نے کہہ دیا، ایک اللہ کو خوش کرنے والی بات کہی یا اس پہ عمل کیا، یہ آپ کا وہ سرمایہ ہے جو دنیا سے لے کے آخرت تک آپ کے ساتھ رہے گا۔ لہٰذا اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو احفظ اللہ یحفظک۔ جس جگہ آپ گئے ہیں، جامعہ ملیہ، یہ جگہ یقیناً چاہے یہ یونیورسٹی ہو یا دیگر ہوں، یہاں تعلیم اور ترقی کے ساتھ ساتھ خراب راستے بھی ہیں اور فتنے کے راستے بھی ہیں، جو فتنے شکوک و شبہات کی شکل میں بھی آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کے ایمان کو، آپ کے عقیدے کو چیلنج کریں گے، آپ کے اخلاقیات کو بھی چیلنج کریں گے، آپ کے کردار کو چیلنج کریں گے، آپ کی سماجی زندگی کو چیلنج کریں گے۔ تو آپ کو بہت ہی چوکنا ہو کر کے چلنا ہے، اور احفظ اللہ یحفظ کا یہ جو حدیث نبوی کا ایک ٹکڑا ہے، اس کو آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، تاکہ جب آپ اللہ کی حفاظت کریں گے، تنہائی میں، اکیلے میں، جہاں آپ کا کوئی ساتھی نہ ہو، جہاں آپ اکیلے ہوں اور ایسی جگہ پہ ہوں جہاں آپ کو کسی کے سامنے شرمندہ ہونے کا مقام نہ ہو، تو وہاں آپ کو اللہ کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے۔ اور شکوک و شبہات سے بچنے کے لیے جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ بنا کے چلنا ہے، وہیں اپنا علمی رشتہ قائم رکھنا ہے۔ جب تک آپ اپنا علمی رشتہ چاہے تھوڑا سا ہی صحیح، کتاب اللہ کی قراءت، کتاب اللہ کی تلاوت اور اس کے ترجمے اور تفاسیر کے یا تفسیر کے ساتھ روزانہ کا آپ اگر آدھے صفحے کا بھی ایک ورد بنا لیں، 2 آیتوں کا ورد بنا لیں، تو پھر یہ چیز آپ کی زندگی میں برکت کا باعث بنے گی، اور اسی قرآن کے ذریعے انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا عقیدہ بھی قائم رہے گا، منہج قائم رہے گا، اور فتنوں سے انشاءاللہ حفاظت کا سامان ہوگا۔ ایک تو باب اور میری گفتگو کا ناحیہ یہ ہو گیا، اور دوسرا میری گفتگو کا دوسرا جو ایک جز ہے وہ یہ کہ آپ جس جگہ گئے ہیں یا داخل آپ ہوئے ہیں، یا جو لوگ پہلے سے پڑھتے ہیں، وہ ایک علم گاہ ہے، دانش گاہ ہے۔ وہاں پر ترقی کرنے کے لیے علمی راہ میں، علمی دنیا میں آپ کے سامنے ایسا مقام ہے کہ آپ پوری دنیا میں اپنی پہچان بنا سکتے ہیں۔ اسی یونیورسٹی سے نکل کے آپ نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ پوری دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر کے اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ ہمارے دین میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، اور ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نے احسان یعنی بحسن و خوبی کرنا، کسی چیز کو اعلیٰ معیار پہ کرنا، یہ اچھے طریقے سے کرنا فرض کر دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، یہ مثالیں ہیں۔ اگر آپ اسی مثال کو یہاں پر جو ہے فٹ کریں، فَإِذَا قَرَأْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِرَاءَةَ فَإِذَا دَرَسْتُمْ فَأَحْسِنُوا الدِّرَاسَةَ فَإِذَا تَعَلَّمْتُمْ فَأَحْسِنُوا التَّعَلُّمَ فَإِذَا بَحَثْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْبَحْثَ۔ تو جو بھی چیز ہو آپ ہر چیز میں اس کو فٹ کریں گے۔ اتقان، ہمیں پرفیکشن چاہیے، ہمیں اتقان چاہیے، ہمیں احسان چاہیے، ہمیں ایک اعلیٰ معیار چاہیے۔ آپ جس ادارے سے پڑھے ہیں، اس ادارے کے ذمہ داران، اس ادارے کے اساتذہ، اس ادارے کا وجود اتقان پر مبنی ہے، اعلیٰ معیار پر مبنی ہے۔ اس ادارے نے پہلے دن سے ہمیشہ سے علامہ عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس ذہنیت کو لے کر کے یہ ادارہ قائم کیا، وہ ایک معیار تھا۔ چند کمروں پر مبنی یہ ادارہ شروع ہوا، لیکن ایک ہی سال میں اس کی آواز پورے بر صغیر میں گونجی، اور پھر
ہوتے ہوتے چند دنوں میں پورے عالم عرب اور عالم اسلام میں پہنچ گئی۔ آج اس ادارے کو جاننے والے پوری دنیا میں ہیں، پوری دنیا کے اندر اس ادارے کی عزت، اس کو وقار کی نظر سے دیکھنے والے موجود ہیں۔ لہٰذا ہمارے ادارے کی یہ پہچان ہے کہ ہمارے طلباء بھی الحمدللہ عمومی طور پر دیگر مدارس کے مقابلے میں، اللہ کا شکر ہے یہ، ہم اس پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں اتقان گرچہ 100% نہ ہو، کیونکہ کمپلیٹ اور کمال تو کمپلیٹلی کسی انسان کو حاصل نہیں ہوتا، لیکن یہ ہمارے ادارے کی پہچان ہے، یہ ہمارا تمیز ہے۔ تو آپ اپنے اس تمیز کو نہ بھولیں، آپ اپنے آپ کو تیار کریں اس جامعہ ملیہ اسلامیہ میں جا کر کے۔ یہ نہ سمجھ لیں کہ آپ کی منزل مکمل ہو گئی، یہ منزل کی شروعات ہے۔ اگر ابھی آپ 3 سال یا 4 سال کا گریجویشن کریں، 2 سال کا ایم اے کریں، اور اس کے بعد 1 سال آپ کا پی ایچ ڈی میں داخل ہونے کے لیے نیٹ یا جی آر ایف کے لیے گزر جائے، یا 2 سال تو، اور اس کے بعد 5 سال پی ایچ ڈی کریں، تو آپ کے سامنے ایک لمبی مدت ہے۔ اگر آپ اسی لائن میں رہنا چاہتے ہیں تو دیکھا جائے تو آپ ابھی ہمارے سنابل کے اعتبار سے تمہیدیہ والے کلاس میں ہیں، کیونکہ تمہیدیہ کے بعد 8-9 سال پڑھنا رہتا ہے، تو یہاں تو تمہیدیہ کے بعد 9 سال سے بھی زیادہ پڑھنے کا وقت آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی تعلیمی اور کیریئر اور مستقبل کے اعتبار سے آپ کی تعلیم، آپ کی ترقی، آپ کے مستقبل کی بنیاد کے ڈالنے کا وقت ہے، اور اس کی ابتدا ہے، آپ کے سفر کی یہ ابتدا ہے، آپ کی منزل نہیں ہے یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ، بلکہ یہ آپ کی زندگی، آپ کی ترقی، آپ کے آگے بڑھنے اور خود کو پروان چڑھانے کا ابتدائی زینہ ہے۔ اور یہاں آپ کو ایفیکٹیولی اور ایکٹیولی پڑھنا ہے، اور ایسی کتابوں کا مطالعہ کریں جن کو پڑھ کر کے آپ تھوڑا سا مزید موٹیویٹ ہو سکتے ہیں۔ ایک کتاب کا تذکرہ کروں گا، کل ہی اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا، تو آپ لوگوں کو میں، حالانکہ وہ کتاب میں نے ابھی نہیں پڑھی ہے، اس کے مشمولات پر اس کے خلاصے کو پڑھ لیا ہے، لیکن آپ اس کو ضرور پڑھیں، وہ بڑی اہم کتاب ہے۔ اور اس کے بارے میں، وہ کتاب کا نام ہے انگلش میں دا 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، دنیا کے مؤثر ترین اشخاص کی 7 عادتیں۔ تو یہ کتاب ہے اسٹیون کووے کی، اسٹیون رچرڈ کووے، یہ امریکہ کا ایک بہت بڑا محقق تھا، ابھی 2012 میں اس کا انتقال ہوا۔ یہ کتاب تقریباً 1.5 کروڑ نسخے اس کے بکے ہیں۔ جس وقت کا یہ نسخہ ہمارے پاس ہے 15 ملین سے زیادہ نسخے اس وقت ہی بک چکے، دنیا کی سب سے زیادہ بکنے والی کتاب دا 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل۔ اس کو پڑھیے آپ، اس کتاب سے اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں جو انہوں نے چیزیں بیان کی، حالانکہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں۔ بی پرو ایکٹیو، آپ مبادر بنیں، سب سے پہلے ایکٹیو رہیں، کلاس میں ایکٹیو رہیں، جیسے یہ بھی آپ کی ایکٹیویٹی کا ایک حصہ ہے جو آپ ابھی ایک پروگرام کر رہے ہیں، تو پرو ایکٹیو رہنا چاہیے انسان کو۔ یہ چیزیں کوئی نئی نہیں ہیں، ہمارے دین میں، قرآن میں، سنت میں، ہمارے اسلاف کے یہاں ان کی ساری مثالیں موجود ہیں، اس کی تفصیل کا یہ وقت نہیں ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، تو یہ مسارعت کا حکم، خیر کے معاملات میں آگے بڑھنے کا، إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، تو اچھے کاموں میں آگے بڑھنے کے لیے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ہمارے دین نے، ہمیں قرآن نے رہنمائی کی ہے۔ تو کوئی اسٹیون کووے نے کوئی نئی چیز پیش نہیں کی، لیکن چونکہ بہرکیف یہ کتاب، اس کا دنیا کی 32 سے زیادہ زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے اس کا، تو لوگوں نے اس کو ایک اچھی کتاب مانا ہے جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہے، اور جو دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہوتے ہیں، مؤثر ترین افیکٹو پیپل، ہائیلی افیکٹو کا انہوں نے بہت زیادہ ان لوگوں میں اچھی کیا کیا عادتیں پائی جاتی ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ ایک آپ آگے بڑھیں، مبادرت کریں، تیزی سے آگے بڑھیں خیر کے کاموں میں، اچھے کاموں میں۔ تو تعلم اور بحث اور کلاس اور جستجو اور ریسرچ، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے بہتر ہیں، خیر ہیں۔ تو ہمیشہ کلاس میں بھی ایکٹیو رہیں، اور آگے بڑھ کر کے ہر چیز کو، واجبات کو کرنا، استاذ کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا، آپ کی محنت، آپ کا مطالعہ آپ کو اچھا بنائے گا، آپ کی صلاحیتیں اچھی کرے گا، اور آپ کو آپ کا تعارف کروائے گا۔
समझे कि नहीं। मैं इस किताब के मशमूलात को चाहता था कि बयान करूं, लेकिन कोई गरज की बात नहीं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, एक आला मेयार के आला इदारे में पढ़ रहे हैं, आप खुद इसका मुताला कीजिए। अरबी में भी क्या नाम है, अल-आदातुस-सबअ ले उनासिन अक्सर फ़ाइलिया के नाम से तर्जमा हुआ है, उर्दू में भी तर्जमा इसका मौजूद है, इसको ज़रूर पढ़ें। तो बातें तो बहुत हैं लेकिन वक्त बहुत कम है, और मुअस्सिर शख्सियात भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं जिनसे आप लोग सुनेंगे। इन्हीं बातों पर मैं इक्तिफ़ा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने वक्त से फ़ायदा उठाएंगे और अपने जामिया में जहाँ आपका दाखिला हुआ है मुस्बत अंदाज में अपने आप को आगे लाएंगे और मुअस्सिर शख्सियत बनेंगे इंशाअल्लाह। उन अच्छी आदतों को किताब व सुन्नत की रोशनी में अपनाएंगे और अपने मुस्तक़बिल को संवारने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। साथ में आज आप अपने इदारे में लौट करके दोबारा आए हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन नाफिलतुल कौल के बतौर मैं ये कहता हूँ कि ये इदारा आपके लिए हमेशा खुला है। आप हमेशा आइए, यहाँ पर ख़ुद भी अपना प्रोग्राम इस तरह से जैसे आज किया है करें, और अपने साथियों के साथ भी आप कुछ मुस्बत अंदाज में अपने अच्छे मशवरों को नवाजने के लिए इदारे से रब्ता करें। ये चीज़ आपके लिए हमेशा मुहैया है और इदारा भी आपसे हमेशा अच्छी तवक्को रखता है। आप ख़ुद इदारे से जुड़े रहें और इदारे को आगे बढ़ाने के लिए, इदारे के ताउन के लिए, इदारे की नेकनामी के लिए आप अपने आप को अगर अच्छा कर लें, यही इदारे की नेकनामी है, और आप इससे ज़्यादा भी जो कर सकते हैं इदारे के लिए करें। अल्लाह ताला हम तमाम को खैर के कामों में आगे बढ़ने की और अपने आप को, अपने इदारे को, अपनी उम्मत को फ़ायदा पहुँचाने की तौफ़ीक़ दे। जब तक इस दुनिया में रहें दीन इस्लाम पर और अक़ीदे सही और मनहज सही पर कायम रहें, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो तौहीद व सुन्नत पर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।